فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. قرآن میں مشرق مغرب کا لفظ 3 طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک رب المشرقی والمغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی. ایک مشرق اور ایک مغرب، یعنی ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ. سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرق اور 2 مغرب. اور ایک آتا ہے رب المشارق، بہت سارے مشرق. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے ایک مشرق ہے، کبھی قرآن کہتا ہے 2 ایسٹ ہیں، کبھی قرآن کہتا ہے بہت سارے ایسٹ اور بہت سارے ویسٹ. جب ایسٹ بہت سارے تو ویسٹ تو خود بخود بہت سارے ہوں گے. اس کا جواب یہ ہے، یہ جو قرآن نے کہا نا ایسٹ اور ویسٹ، تو یہ 2 سمتیں ہیں. ایک تو وہ سمت ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے ادھر، پوری اس سمت کو ایک سمت قرار دیا، اور ایک وہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سورج ہمیشہ سورج کا ایسٹ تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر گرمیوں میں ایک طرف سے نکلتا ہے، اگلے دن تھوڑا سا کھسکتا ہے، وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر. اصولی طور پر جو اکویٹر کے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہیں نا، جو اکویٹر پہ نہیں ہے، خط استوا پہ نہیں ہے، بلکہ دائیں بائیں جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان میں ڈیلی مشرق تبدیل ہوتا ہے اور ڈیلی مغرب بھی تبدیل ہوتا ہے. بھائی آپ کھڑے ہو کر کسی دن کراچی میں دیکھ لیں، سورج یہاں سے نکلا ہے نا، تو ایک لائن کھینچ لیں، اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا، وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا، پھر اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو. تو 365 دنوں میں یوں جائے گا اور پھر یوں واپس آ جائے گا. تو یہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا ایسٹ چینج ہو رہا ہے، تو یہ بہت سارے مشرق ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ رب المشارق. اور مشرقین کیوں کہا؟ جب یہاں سے نکلا اور 6 مہینے بعد جو اینڈنگ پوائنٹ ہوگا اس مشرق کا، تو وہ الگ مشرق کہا اور اس کو الگ مشرق کہا. تو یہ دو الگ الگ مشرق ہیں. اس لیے ان آیتوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے کہ جس مشرق یعنی ایسٹ کے لفظ کی جتنی تعبیریں ممکن تھیں، وہ قرآن نے وہ تمام تعبیریں استعمال کی.